حسن ابراہیم صاحب سے بات کر لیتے ہیں. سب سے پہلے حسن ابراہیم صاحب, بہت سے معاملات کے حوالے سے وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو جتنی بھی 12 سیٹیں ہیں وہ منور تو ہوتی رہی ماضی میں بھی, جو ان کے مطالبات ہیں کسی حد تک آپ سمجھتے نہیں وہ جائز بھی ہیں کہ ان پر کسی نہ کسی طرح سے کنٹرول ہو جاتا ہے, پھر کشمیر کی جو اپنی اسمبلی ہے اس پہ بھی کہیں نہ کہیں اس حکومت کو گرانا ہو, اس حکومت کو بنانا ہو تو یہ استعمال ہوتی ہیں جو ان کا مطالبہ ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ مطالبات جائز ہے ان کا؟ آپ کے سوال کو ایڈریس کرتے ہوئے جی میں یہ کہنا چاہوں گا جی کہ کچھ مطالبات جو ان کے تھے, میجر مطالبات, وہ ایڈمنسٹریٹو ایشوز تھے, وہ ایڈمنسٹریٹولی ان کا حل کیا جا سکتا تھا, کیا گیا بھی ہے بہت حد تک. جیسا میں نے پہلے بھی عرض کی, ان کے ایک مطلب بہت براڈر ایک تھنکنگ ہے, بٹ اس کے اندر یہ کہ ان کا الیکٹ کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو ریوزٹ کیا جا سکتا ہے. باقی جو ان کا رول ہے, جنرل رول ہے کے اندر, اس کو بالکل باریکی سے دیکھا جا سکتا ہے. ان دوستوں کو بھی, جو مہاجرین کے دوستوں کو ساتھ اٹھا کے اس ساری چیز دیکھی جا سکتی ہے. بٹ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نشستیں ان میں کمی بیشی ضرور ہو سکتی ہے, ان کو الیکٹ کرنے کے طریقہ میں نے جیسے کہا اس میں بھی ہم تبدیلی لا سکتے ہیں, مگر یہ ختم کسی صورت نہیں ہو سکتی. کسی صورت ہم یہ پیغام جو ہے وہ ہندوستان کو نہیں دینا چاہتے یا انٹرنیشنل جو فورمز ہیں ان کو نہیں دینا چاہتے کہ جی آج جو 80 سال سے جو اس بار کا کشمیری جو اس کاز کے ساتھ چل رہا تھا, آج ہم نے خود جو ہے اس سے اپنی جان جو ہے وہ چھڑوا دی ہے. تو یہ کسی صورت بھی کسی بھی ایسے کشمیری کو جو طریقے جاتی ہے کشمیر کے ساتھ اس کوئی بھی لگاؤ ہے یا لگن ہے, وہ کسی صورت بالکل ٹھیک ہے. اچھا عبد الماجد صاحب, آپ تو مہاجرین کی ہی سیٹ سے منتخب ہو کر آئے, وزارت بھی ہوئی, پھر وزارت بھی انہی کے مطالبے پر آپ کی ختم ہوئی. مہاجرین کو بالکل الگ کیا جانا مقصود ہے اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے, وہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ ووٹ ان کو حق ملے, 12 کی 12 نشستیں وہ کریں, منور ہوتی ہیں اس لیے ہم چاہتے ہیں یہ چیزیں نے, تو پھر مہاجرین جو ہے وہ کہاں کھڑے ہوں گے اس سارے عمل کے بعد, یعنی کہ آپ لوگ؟ دیکھیں, سب سے پہلے میں آپ کے پہلے چیز کو ٹیک اپ کروں کہ آپ نے کہا کہ مہاجرین کی بھی, حسن صاحب نے بھی آپ سے بھی آپ نے پوچھا کہ یہ مینوور ہوتی ہیں. آپ 2005 سے پہلے زلزلہ تھا, 2006 کے بعد مختلف تحریک عدم اعتماد آئے. آپ اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھ لیں کون سا مہاجر وزیر اعظم بنا, کون سا مہاجر صدر بنا, کس مہاجر کو اسپیکر بنایا گیا, کس کو کوئی بہت امپورٹنٹ منسٹری دی گئی. یہ سب ایک ہیٹ نیریٹو ہے جس کو بلڈ اپ کر کے ایک پلاٹ تیار کیا گیا کہ ریفیوجیز جو ہیں, جو 25 لاکھ لوگ ہیں پاکستان کے اندر, ریاست کے لوگوں کے دلوں میں ان کے خلاف نفرت کا ایک بیانیہ مرتب کیا گیا. گزارش میری یہ, کوئی بھی ریاست اپنی وحدت کو کمپرومائز نہیں کر سکتی. ریاست کی وحدت جو ہے وہ اس وقت تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ منسلک ہے, اور ان 12 سیٹوں کا ایک بڑا وائٹل رول ہے. اگر آپ ریاست سے جموں کشمیر کے لوگوں کی نمائندگی کو ہٹا دیں گے تو مجھے بتائیں, تو پھر آپ نے کیا تاؤبٹ سے افتخار آباد کی ریاست قائم کرنی ہے, جہاں پر آپ اپنی من مرضی کے قوانین کا اطلاق کر کے آپ جو دل میں آئے وہ کریں گے؟ یہ ایک آزادی کا بیس کیمپ ہے جس کی بنیاد, جس کی نیو اور پاکستان کی, ٹھیک کہا حسن صاحب نے, جتنی بھی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ نظریہ الحاق پاکستان پہ بیس کر کے یہاں پر بنی ہے. اور ہمارا ایمان ہے کہ یہ جو لوگ ہجرت کر کے آئے, لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا, 3.5 لاکھ لوگ جموں میں کٹے, کس کے لیے کٹے؟ تکمیل پاکستان کے لیے کٹے. یہ گریٹر کاز ہے جس کے لیے لوگ ہجرت کر کے آئے. تو آج 78 سال بعد آپ لوگوں کو یہ کہیں گے کہ یہ مہاجر جو ہیں کیونکہ پاکستان میں آباد ہیں لہٰذا ان کو وہاں سے فنڈز دیتے ہیں لوگ, ان کو یہاں حق نمائندگی نہیں دینا چاہیے اور ریاست سے ان کا اسٹیٹ سبجیکٹ کا رشتہ ختم کر دینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بیانیہ مرتب کیا گیا جس کی بیس کو سامنے رکھ کر ایک صرف ہیٹ نیریٹو بلڈ کیا گیا. اچھا, لیکن اس کا حل جو ہے ماجد صاحب, وہ اب جو حکومت کی طرف سے آئے لوگ, بات چیت بھی ہوئی, تقریباً 38 میں سے 35 مطالبات جو انتظامی معاملات تھے وہ تقریباً حل ہو گئے. اس میں کچھ قانونی معاملات ہیں جو ایک اسمبلی میں بیٹھ کر ایک نیشنل ڈائیلاگ جو کشمیر کی تمام سیاسی جماعتیں مل کر وہ کر سکتی ہیں. اگر یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی اب 9 کی انہوں نے ہڑتال بھی دے رکھی ہے, تو یہ بغیر اسمبلی اور یہ چیزیں کس طرح سے وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ حل ہو جائے؟ مطلب کوئی یک جنبش قلم کیسے ہوگا؟ یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, پہلے بھی انہوں نے ہیٹ آف دا مومنٹ کا فائدہ اٹھایا, کراؤڈ پول کر کے لے آئے, اور پھر آپ کے فیڈرل منسٹرز کی اور انہوں نے بیٹھ کے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا. حکومت پاکستان نے ہر موقع پہ یہ
کوشش کی ہے کہ ریاست کے امن کو تہوالہ نہ ہونے دیا جائے، کیونکہ اس کا لامحالہ فائدہ ہندوستان کو ہوگا، اور ہندوستان اس تاڑ میں بیٹھ کوئی بھی لوپ ہول اس کو ملے اور وہ اس کو ایکسپلائٹ کرے۔ اب میری گزارش ہے، اگر آپ دیکھیں تو راج ناتھ سنگھ نے لوک سبھا میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ہمیں یہاں پر جنگ کی ضرورت نہیں، ہم حالات ایسے پیدا کریں گے۔ تو میری سبمیشن یہ ہے کہ ہندوستان کے ناپاک عزائم سے وہ کبھی بھی نہ پاکستان کی دھرتی پاک رہ سکی ہے اور نہ ریاست کے اندر امن کے اوپر وہ خوش ہو سکتا ہے۔ اس وقت بالکل ڈفرینٹ ڈائنامکس ہیں۔ ریاست کے معاملات کو ریاستی قوانین کے تابع ہی حل کیا جا سکتا ہے، یہ کسی کی خواہش کے تابع حل نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ آپ نے اپنے انٹرو میں ذکر کیا کہ 89 کے کافی لوگ آئے۔ اب یہ ہپوکریسی آپ دیکھیں کہ 89 کے لوگ ووٹ دیتے ہیں لوکل ایم ایل اے کو، کوٹا لیتے ہیں 47 کے مہاجرین میں سے اور فنڈز ان کو دیتی ہیں وفاق پاکستان۔ تو گزارش میری یہ ہے کہ جس 63,000 مہاجرین کا آپ نے اپنے انٹرو میں ذکر کیا، ان کو یہ نہیں سنبھال سکے تو 25 لاکھ لوگوں کو سنبھالنا کیا کوئی خالہ جی کا گھر ہے؟ اور پھر گزارش میری یہ ہے کہ جب یہ مائیگریشن ہوئی تھی 47 میں، تو 47 کے بعد 4,000 مربع کلومیٹر میں 25 لاکھ لوگوں کو آباد کرنا پاسبل نہیں تھا، لہٰذا لوگوں کو پاکستان کے اندر جگہ دی گئی اور آپ کے سٹیزن شپ ایکٹ 1951 کی سیکشن 14B کے تحت ان کو ایک ٹیمپرری ریزیڈنس دیا گیا جب تک پلیبسسٹ نہیں ہو جاتا۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ جو اسٹیٹ سبجیکٹ ہے اس کے رائٹ کو کوئی بھی طاقت ختم نہیں کر سکتی، یہ بائی برتھ رائٹ ہے، اور مہاراجہ نے جو قانون 1927 میں بنایا تھا، اس نے جو انیشل نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، اس کے اندر اس چیز کو لکھ دیا گیا ہے۔ اب میری گزارش یہ ہے کہ لوگ آئے تھے گریٹر کاز کے لیے، لوگ آئے تھے تکمیل پاکستان کے لیے، لوگوں نے اپنی جانیں کٹوا دی، اپنا رائٹ آف ووٹ سرنڈر کر دیا، اپنی پراپرٹی سرنڈر کر دی، اپنے عزیز و اقربا چھوڑ دیے، اپنا سب کچھ کمپرومائز کر دیا۔ 78 سال ہو گئے ہیں، پاکستان میں جو لوگ آباد ان کو بھی مہاجر کہا جاتا ہے۔ آزاد کشمیر جس ریاست کے وہ کلیمنٹ ہیں، یہاں پر بھی ان کو مہاجر کہا جاتا ہے۔ تو میری سبمیشن یہ ہے کہ آخر یہ لوگ کہاں جائیں؟ آخر اس مردے کو کہیں تو دفن کرنا ہے ہم نے، اس کے کفن دفن کسی جگہ تو لے جا کے کرنا ہے۔ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ جتھا اٹھے اور وہ خواہش کا اظہار کرے اور اس کی خواہش کے اوپر 25 لاکھ لوگوں کو بغیر سنے، بغیر ان کو موقع دیے آپ ان کی تدفین کر دیں۔ میں نہیں سمجھتا یہ کوئی جائز بات ہوگی۔ اس وقت حکومت پاکستان کے لیے بھی یہ مشکل ہے۔ ہمیں یقین ہے اپنی ملٹری لیڈرشپ سے، ہمیں اپنی سیاسی لیڈرشپ سے، کہ وہ اپنے سٹینڈ سے کبھی بھی ڈیویٹ نہیں کرے گی جو انٹرنیشنل دنیا کے اندر اس نے لیا ہوا ہے۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا، چلو ابھی حسن صاحب بات کر رہے تھے، 8 جولائی 1948 کو حکومت پاکستان نے یونائٹڈ نیشن میں ہندوستان کے رائٹ آف ریپلائی کے طور پہ ایک جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور آزاد کشمیر مہاجرین کو کبھی ڈسفرینچائز نہیں کریں گے، اور اگر اس کی جورسڈکشنل کنٹینمنٹ چھاڑ کی گئی تو یہ آرٹیکل 25 کی وائلیشن کنسیڈر کی جائے گی۔ میری سبمیشن یہ ہے کہ یہ بڑا نازک معاملہ ہے، یہاں چند لوگ ریاست کو ایک بند گلی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، یہاں سیاست بچانے کے لیے ریاست کو داؤ پہ لگایا جا رہا ہے۔ یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ ریاست کو جو ہے وہ داؤ پر لگایا جائے، اور 5 اگست کا جو